نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور انہوں نے رومال کے اندر کپڑے میں کوئی چیز کو لپیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، اس رومال میں آپ نے کس چیز کو لپیٹا ہوا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک چڑیا تھی اور اس کے بچے تھے، وہ مجھے بڑے پسند آئے، میں نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب کپڑے کو ہٹایا تو وہ جو چڑیا تھی اس نے اپنے بچوں کو یوں پروں میں لے لیا تاکہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ماں کی محبت تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو پروں میں لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کر رہی ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تو بندے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے، مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے سوال کرے، میں اپنے بندے کی معافی کو قبول کروں اور اپنے بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لوں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ کس چیز نے اپنے کریم رب سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں نہیں آتا تو مسجد کے اندر؟ تو مسجد کے پاس سے کیوں گزر جاتا ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں آ کے مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے گلہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، میرے بندے، تو میرے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کرتا، میں تجھے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہوں تیرے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اور تو میری نافرمانی کرتا ہے، میری بغاوت کرتا ہے، میری نافرمانی پہ اتر آتا ہے، تو میری نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی میری نعمتوں کا تو شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں، میرے بندے، جب تجھے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو پھر تو میرے دروازے پہ آتا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھے کہتا ہے، یا اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تیری اس پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جب تیرے اوپر فراوانی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تیرے پاس مال آتا ہے، دولت آتا ہے، تو مال اور دولت کے نشے میں مجھے بھول جاتا ہے، میری نافرمانی پہ لگ جاتا ہے۔ میرے بندے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر اس کے باوجود بھی تو میرے دروازے پہ آ کے کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو 80 سال میری بغاوت میں گزارتا ہے، لیکن ایک مرتبہ تو سچے دل سے آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو بہا کے کہہ دیتا ہے، یا اللہ میری توبہ، میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ غور کریں ذرا، میں نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو دھونے کے لیے میرے دوستو ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہے۔ ایک بالٹی پانی کے بغیر یہ کپڑے نہیں دھل سکتے، لیکن آپ کے 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کا ایک چھوٹا سا قطرہ جو آپ کی آنکھوں سے باہر نہیں نکلتا، آپ کی آنکھوں کی پلکوں میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا یہ چھوٹا سا قطرہ جو میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تیری آنکھوں کی پلکوں میں آیا ہے نا، یہ قطرہ تیرے 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تو اپنے بندے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، میرے بندے، میں تو تیرے انتظار میں رہتا ہوں، کب میرا بندہ میرے در پہ آئے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر گناہ ہو جائے نا، میرے دروازے پہ آ جانا، سچے دل سے توبہ کر لینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس طرح کا تو میرے اوپر گمان رکھتا ہے۔ اگر تو یہ کرتا ہے کہ تو میرا ذکر کرتا ہے، تو اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میرے بندے، میں تجھ سے بہتر مجلس کے اندر تیرا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو زمین والوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں تیرا تذکرہ کرتا
کرتا ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میرے دوستو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر بندے کے اوپر کوئی حالات آ جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بندے کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے بندے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں پرکھنا چاہتا ہوں یہ میرا ہے یا شیطان کا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر اس کے اوپر پریشانی آ جائے تو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر خوشی آ جائے کیا یہ میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر صبر کرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ فرماتے میرے بندے میں سب سے پہلا انعام تجھے یہ دیتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، اس کے بعد میری مدد تیرے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی کام کرے گا تو میری مدد تیرے کام کے اندر شامل حال ہوگی، تیرے لیے بند راستے میں کھول دوں گا، تیرے گھر کے اندر رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر تھوڑا سا امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور یہی کہنا ہے یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور فرمائیں گے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر یہ حال ڈالا ہے، میرا اللہ ہی میری اس حالت کو بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بندہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔